اب طریقہ قربانی کا گوشت کا، یہ فقہاء نے لکھا قربانی کا گوشت زیادہ ہے آپ کے گھر والوں سے، شرط یہ گھر والے سیر ہو کر کھا کر بھی گوشت بچتا ہے، اتنا گوشت ہے تو پھر مستحب یہ ہے 3 حصے کریں، ایک حصہ رشتہ داروں کو اور ایک حصہ فقراء کو، ایک حصہ خود کھائیں۔ اگر قربانی ایک ہے گھر میں اور آدمی زیادہ ہیں، 3 حصے کیا تو وہ سیر کے ہو کر نہیں کھا سکتے، پھر دینا مستحب نہیں، خود کھاؤ، سب پورا خود کھاؤ۔ الدین یسر، دین آسان ہے، خود بھی کھاؤ اوروں کو بھی کھلاؤ۔ تو بہتر یہ ہے قربانی ثواب کے لیے کرتے ہیں تو گوشت ضرور بھی ضرور فقراء کا حصہ کریں۔ ایک یاد رکھیں، جو بھی صدقہ ہو اس میں فقراء کا حصہ نہ ہو، وہ صدقے میں کہتے ہیں ثواب میں ہوتا ہے۔ ولیمہ سنت ہے، آج کل ایسا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الولیمہ، بہت بری ولیمہ ہے وہ ولیمہ کہ اس میں غنی لوگوں کو بلایا جاتا ہے، فقیر لوگوں کو نہیں، وہ برا ولیمہ ہے، اس ولیمہ کا بالکل ثواب نہیں ہوتا ہے۔ آج کل ولیمے شادی حال میں وہ روٹی کھلاتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے خود دیکھا کئی جگہوں میں کہ جس کے کپڑے پرانے ہیں لوگ آ کر اس کو بھی اٹھاتے ہیں، فقیر ہوتا ہے جو فقیر کے کپڑے پرانے ہوتے ہیں اس کو بھی اٹھا کر باہر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں بڑے بڑے افسر بیٹھے ہیں، ڈی سی صاحب بیٹھا ہے، ڈپٹی بھی بیٹھا ہے، ان کی توہین ہوتی ہے، آپ بعد میں آ جائیں۔ فقراء کو اٹھا کر باہر بھیجتے ہیں، وہ ثواب نہیں ہوتا ہے اس ولیمہ کا۔ جو بھی صدقہ ہو اس کا فقراء کو اس میں سے حصہ نہیں دیا تو اس صدقے کا ثواب نہیں ملتا ہے، تو فقراء کا ضرور حصہ کریں، کیونکہ قرآن میں بھی آیا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ قانع اور معتر 2 قسم فقیروں کا نام ہے۔ قانع اس فقیر کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے فقر پر قناعت کر کے، بھوک پر بھی قناعت کر کے نہ مانگتا ہے نہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اپنا گھر میں بیٹھتا ہے، اس کو قانع کہتے ہیں، اس کو بھی کھلاؤ۔ معتر اس کو کہتے ہیں مانگتا ہے یا نہیں مانگتا ہے، جا کر وہ قربانی کی جگہ میں کھڑا ہوتا ہے، اپنے کو لوگوں کو دکھاتا ہے، تو لوگ دیکھ کر کسی کے ذہن میں آئے گا کہ یہ فقیر ہے، اس کو گوشت دینا ہے، پھر لوگ گوشت دیں گے، اپنے کو اس لیے دکھاتا ہے کہ تاکہ مجھے لوگ گوشت دے دیں، اس کو معتر کہتے ہیں۔ اور قانع اس فقیر کو کہتے ہیں گھر میں خاموش بیٹھا ہے، وہ اچھا فقیر ہوتا ہے، وہ اچھا فقیر ہوتا ہے جو فقر پر قناعت کر کے بیٹھا ہے، لیکن دوسرا بھی لوگوں کو ظاہر ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، دکھاتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ میں فقیر ہوں، مجھے بھی گوشت دے دو، اس کے لیے بھی جائز ہے۔ قرآن میں دونوں آیا، قانع کو بھی کھلاؤ، معتر جو یا مانگتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا سخرناها لکم لعلکم تشکرون، یہ بڑے بڑے جانور ہیں، اونٹ کتنا بڑا ہے، اونٹ اگر غصے میں آ جائیں، صحابہ کے رسول اللہ کے دور میں کئی دفعہ ایسا ہوا، اونٹ غصے میں ہوتے تھے یا اونٹ دیوانہ ہو گئے، کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، 10 سے 20 آدمی بھی قریب اونٹ کے قریب نہیں جا سکتے تھے، وہ منہ سے کاٹتا تھا، مارتے تھے۔ تو پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے درخواست دے دی کہ یہ اونٹ ہمیں کاٹتا ہے، کوئی قریب نہیں جا سکتا ہے، سوار ہونا یا اوپر بوجھ رکھنا تو دور کی بات ہے، یا دودھ نکالنا، کاٹتا ہے، مارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اونٹ نے رسول اللہ کو سلامی کی ہے، تو رسول اللہ قریب گیا، صحابہ نے روکا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ دیوانہ ہے، کاٹتا ہے، آپ کو زخمی کرے گا، قریب میں جاؤ۔ رسول اللہ کیا اونٹوں نے، یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے، اونٹ نے کہا میں اس لیے ان کو قریب نہیں چھوڑتا ہوں
یہ بوجھ میرے اوپر بوجھ زیادہ ڈالتے ہیں اور مجھے گھاس کم ڈالتے ہیں، پانی بھی نہیں دیتے ہیں، گھاس بھی نہیں ڈالتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے، یہ جانور اس طرح بیل ہے، بھینس ہے، یہ بڑے ہیں، یہ انسان کے کنٹرول میں، قابو میں، انسان اپنی طاقت سے قابو نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں سخرناہا لکم، ہم نے تمہارا تابع بنایا۔ آپ جا کر گردن بھی پکڑتے ہیں، گلا میں اور گردن میں رسی ڈالتے ہیں، پاؤں میں بھی رسی ڈالتے ہیں، لٹاتے ہیں۔ اگر وہ تابع نہیں ہو گئے، بھینس بیل اونٹ نے تمہیں کاٹا، سنگ سے مارا، دیوانہ ہوا، تو کون ذبح کر سکتا ہے؟ پھر گولی مارنی پڑتی ہے، وہ بھی شرعی جائز ہے، پھر گولی مارنی پڑتی ہے، گولی مار کر زخمی کر کے ذبح کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اتنے بڑے طاقتور جانور، 10 آدمیوں سے اس کی طاقت زیادہ ہے، اس کو میں نے تمہارا تابع بنایا ہے، تم پکڑ کر اس کو ذبح کرتے ہو۔ اس کو تابع کیوں بنایا؟ اللہ کا شکر ادا کرو، ہر نعمت پر اللہ کا شکر واجب ہوتا ہے۔ اب قربانی کرتے ہیں تو گوشت، دوسرے آیت میں گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، خلوص ہر عبادت میں یہ شرط ہے۔ نماز میں بھی نماز کی جو صورت ہے اس کا ثواب نہیں ملتا ہے، خلوص کا آپ کی جو دل میں نیت ہے اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ قربانی میں بھی اللہ کا حکم سمجھ کر آپ قربانی کرتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور لوگوں کو یہ اشکال ہے، گوشت کا مسئلہ تو میں نے بیان کیا، 3 حصے کریں۔ بعض لوگ مولویوں کو بلاتے ہیں قربانی ذبح کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی یہ آیات پڑھتے ہیں، تو وہ انی وجہت وجہ للہ یہ آیات پڑھتے ہیں۔ یہ مستحب ہے، یہ آیات نہ پڑھیں تو کیا ہوتا ہے؟ قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو کہا ہے کہ ہر آدمی اپنی قربانی خود ذبح کرے، بڑے جانور ہے ذبح کے وقت میں حاضر ہو جائے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ یہ آیتیں پڑھانے کے لیے مولوی یا قاری کو بلائے۔ بسم اللہ اللہ اکبر خود سب کو آتا ہے، اگر کسی کو بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں آتا ہے وہ قربانی بھی نہ کرے، وہ کیسا مسلمان ہو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہاں ایک آدمی مسلمان آدمی مجھے ملا ہے کئی سال پہلے، اس نے کہا کہ مجھے آپ نماز کا سبق اور یہ سکھائیں گے۔ میں نے کہا کہ 2-3 بچے ہیں شادی شدہ مسلمان ہیں، کہتا تھا مجھے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ ایسے مسلمان بھی ہیں دین سے غافل، بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، بعض کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آتا ہے، شکر ہے، اور کچھ بھی نہیں آتا ہے، نہ نماز کا سبق ہے نہ کچھ۔ ایسے لوگوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں۔ ایک تکبیر تشریق ہے، یاد رکھیں جس طرح قربانی واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے، تکبیر تشریق پڑھنا بھی واجب ہے۔ تکبیر تشریق یوم عرفہ، جس دن عرفات میں حاجی وقوف کرتے ہیں، یا ادھر 9 ذوالحجۃ دوسرا دن ہوتا ہے، 9 ذوالحجۃ کی صبح کی نماز سے 13 ذوالحجۃ کے عصر کی نماز تک پڑھنی ہے۔ یہ تکبیر وہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آسان ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے یہ تکبیر؟ یہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا ذبح کے لیے تو جبرائیل وہ فدیہ لے کر آتا تھا، جلدی جبرائیل نے دور سے اللہ اکبر کہا ہے تاکہ بیٹے کو ذبح نہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سن کر کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابھی بچہ ہے اسماعیل، تو اس نے شکر کے طور پر کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہا۔ تو یہ حقیقت ابراہیم علیہ السلام اور جبرائیل اور اسماعیل علیہ السلام تینوں کے الفاظ ہیں، تو ملا کر اب آپ پر واجب ہو گئی یہ تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد جہرن اونچی آواز میں 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے۔
ابھی سے سیکھیں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ بھی بہت پوچھتے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی جمعوں میں بیان کیا ہے، ناخن وغیرہ مستحب ہے نہ کاٹنا، کاٹا تو گناہگار نہیں ہے، یہ بات بھی چلے گی۔ اور عید تک اللہ نے زندہ رکھا تو عید کی نماز ہوگی 7:30 بجے۔ عید کی نماز ہماری مسجد میں 7:30 بجے عید کی نماز ہوگی، یہ عید کی نماز کا اور تکبیر کا بھی کہا۔ ایک بات رہ گئی، 2 باتیں بلکہ ضروری مسائل۔ 12 تاریخ کو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے 12 تاریخ میں لوگوں کو شک ہو، مثلا اور ملکوں میں 13 ہے اور ادھر 12 ہے، تو وہ شکی ہے، اس میں قربانی نہ کرو۔ ایک دوسرا یہ، یہاں 9 ذوالحجہ کو آپ جب روزہ رکھیں گے تو وہ اور ملکوں میں 9 ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے، اس لیے 9 ذوالحجہ جہاں دنیا میں مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا ہے، کفایت المفتی بڑا فتوا ہے دہلوی، مفتی کفایت اللہ دہلوی نے، دنیا میں ایک جگہ میں عید ہو تو دوسری جگہ میں روزہ نہ رکھو، تو آپ وہ 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے اس دن رکھیں، جس دن حاجی عرفات میں وقوف کرتے ہیں اس دن وہ روزہ رکھیں۔ ایک روزے کا 2 سال کے روزوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اور ان دنوں کی عبادت جو ہے، ان دنوں میں یہ 10 سے پہلے ان دنوں میں عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے ساتھ برابر ہے۔ وافر 2 جمعوں میں نے بیان کیا ہے، جانور کی شرائط بھی، ساتھی کی شرائط بھی، ہر ایک جمعہ میں پورے مسائل تو بیان نہیں ہوتے ہیں، وہ جس کو ضرورت ہو تو وہ پوچھیں، اگلے صفوں کو سیدھی کریں، اندر مسجد میں جگہ ہے۔